بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عادت اور عبادت کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ دینی امور کا علم جاننا وحی کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور انہی امور کے متعلق حدیث میں آیا ہے، جو شخص ہمارے دین کے معاملے میں کوئی نئی بات نکالے جو اس سے متعلق نہیں، وہ قابل رد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین دو حقیقتوں اور طریقوں پر مشتمل ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اسی طریقے پر کی جائے جو اس نے مشروع فرمایا ہے۔ لہٰذا جو شخص بھی اپنی جانب سے عبادت کا نیا طریقہ نکالے، چاہے وہ شخص کوئی بھی ہو، وہ لازماً گمراہی اور ضلالت ہے، جسے رد کیا جانا چاہیے۔ البتہ عادت اور معاملات کی نوعیت اس سے مختلف ہے۔ ان طور طریقوں کو شرع نے نہیں بلکہ لوگوں نے قائم کیا ہے، جس کے متعلق وہ عمل کرتے رہتے ہیں۔ شریعت تو ان کی تشریح مطلب صحیح کرنا اور تہذیب، اور ان کے اعتدال مطلب نہ کمی نہ زیادتی کرنا، ہم وزن پیدا کرنے کا کام انجام دیتی رہی ہے، اور جن باتوں میں کوئی خرابی اور نقصان نہیں تھا ان کو شریعت نے برقرار رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ یونس 59 میں ایسا ہے، کہو تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ نے جو رزق تمہارے لیے نازل فرمایا ہے، ان میں سے کسی کو تم نے حرام اور کسی کو حلال ٹھہرایا ہے؟ یہ نہایت ہی اہم اور مفید اصول ہے، اور اسی اصول کے پیش نظر ہم کہتے ہیں کہ بے، ہبہ، اجارہ وغیرہ عادت کی قبیل مطلب پہلے زمانے سے ہیں، جن کی طرف لوگ روزمرہ کی زندگی میں ضرورت مند ہوتے ہیں۔ مثلاً کھانا پینا اور لباس، شریعت نے ان عادت کو آداب حسنہ سے سنوارا ہے، اور جن عادت میں خرابی تھی ان کو حرام ٹھہرایا ہے، اور جو ضرورت کے قبیل سے تھی ان کو لازم کر دیا۔ اسی طرح جو عادت نامناسب تھی ان کو ناپسندیدہ ٹھہرایا، اور جن باتوں میں مصلحت کا پہلو غالب تھا ان کو مستحب قرار دیا۔ اس حقیقت کے فیصلے نظر لوگ اپنی مرضی کے مطابق لین دین اجرت پر معاملہ کرنے کے لیے آزاد ہیں، جب تک کہ شریعت سے کسی چیز کی حرمت ثابت نہ ہو جائے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ لوگ اپنی مرضی کے مطابق کھا پی سکتے ہیں، اگرچہ بعض چیزیں استحباب اور بعض چیزیں کراہت کے درجے میں ہوتی ہیں، لیکن جب تک شریعت پابندی عائد نہ کرے وہ اپنی اصل اطلاقی حالات پر باقی رہتی ہیں۔ الغرض عبادت وہی جائز کیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جائز کیا ہے، اور عادت سے متعلق کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے حرام کرنے کے بغیر حرام نہیں ہوتی۔ جزاک اللہ خیر۔